السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل کے سوشل میڈیا میں جو معاشرہ کی برائیوں کا پہلو بہت عیاں ہے، اس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ اور ہمارے گھرانے تباہ ہو رہے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں خالص اسلامی تعلیم تھی جو 2 صدیوں تک تقریباً صحیح چلتی رہی۔ اس کے بعد مختلف فرقے بنتے گئے، تعلیم کی تشریح مختلف ہوتی گئی، حتیٰ کہ 1400 سال میں 72 فرقے بن گئے اور 72 کی تعلیم ایک دوسرے کے مختلف تھی، جس کی تشریح میں کچھ نے غلطی کھائی، کچھ نے جان بوجھ کر اضافہ کیا۔ اس طرح اصل اسلام کا چہرہ وہ دنیا سے نابود ہو گیا۔ اس کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیش گوئی کے مطابق 1400 سال کے بعد مسیح و مہدی کو بھیجا تاکہ وہ اصل اسلام کا چہرہ ہمیں دکھائے، جو اصلاح معاشرہ کا تعلیم تھی۔ سب سے پہلے جو پہلی صدیوں میں اسلام میں دنیا میں جاری رہی، اسلامی دنیا میں، تو جس کو آج بھی دشمن یاد کر کے فخر محسوس کرتا ہے، تو اس کے لیے اصل تعلیم کا ہونا جو اس لیے ضروری ہے کہ موجودہ دور میں جو اس معاشرے میں جو موجودہ معاشرے میں جو اصل تعلیم کو تباہ کر دیا ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے، اس کا اثر زائل کرنے کے لیے اصل تعلیم جو مہدی علیہ السلام نے دی ہے وہ سننی اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اس کا پہلا پہلو یہ ہے کہ تم آسمان پر اس کی جماعت اس وقت لکھے جاؤ گے، رحمت کے نشان دکھلانا خدا تعالیٰ کی قدیم سے عادت ہے، مگر تم اس حالت میں اس کے رحمت سے حصہ نہیں پا سکتے، اور ایسی تمہاری حالت ہو کہ تم میں اور اس میں کچھ جدائی نہ رہے، یعنی خدا کی مرضی جو اصل اسلام کی مرضی ہے وہی ہے، تمہاری مرضی اور اس کی مرضی، تمہاری خواہشیں اور اس کی خواہشیں ایک ہو جائیں، تمہارا ہر ایک وقت اور ہر ایک حالت مراد یابی اور نامرادی میں اس کے آستانہ پر پڑا رہے، تمہارا سر ہر ایک حالت میں کامیاب ہو یا ناکام، اس حالت اس کے آستانہ پر پڑا رہے۔ اگر تم ایسا کرو گے تو تم میں وہ خدا ظاہر ہوگا جس نے مدت سے اپنا چہرہ چھپا لیا تھا، کئی 100 سال سے۔ کیا تم میں ہے کوئی جو اس پر عمل کرے، اس کی رضا کا طالب ہو، اس کی قضاء و قدر پر ناراض نہ ہو؟ سو تم مصیبت کو دیکھ کر اور بھی قدم آگے رکھو، یہ تمہاری ترقی کا ذریعہ ہے، اس کی توحید زمین پر پھیلا دو،
اور اپنی تمام طاقت سے کوشش کرو اور اس کے بندوں پر رحم کرو، ان پر، اس کے بندوں پر رحم کرو، ان پر زبان یا ہاتھ سے کسی تدبیر سے ظلم نہ کرو۔ بعض لوگ زبان سے ظلم کرتے ہیں، بعض ہاتھ سے کرتے ہیں۔ زبان سے ظلم کرنا یہی ہے کسی پر الزام لگا دینا، کسی پر تہمت لگا دینی، کسی کی غیبت کرنی، کسی پہ کے ساتھ بدظنی کرنی، یہ زبان کے ساتھ ظلم ہے۔ اور مخلوق کی بھلائی کے لیے کوشش کرتے رہو، کسی پر تکبر نہ کرو، خواہ کچھ ہو جائے۔ اگر تم تکبر سے باز آ جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ آپ کا ہو جائے گا۔ اچھا، گو وہ اپنا متحد ہو، کسی کو گالی مت دو، گو وہ گالی دیتا ہو۔ یہ کتنی اسلام کی پیاری تعلیم ہے۔ تم کسی کو گالی مت دو، گو وہ گالی دیتا ہو۔ اگر اس نے گالی دی ہے تو تم گالی نہ دو، یہ اسلام ہے۔ اگر تم گالی دو گے اور وہ جواب نہیں دے گا تو اسلام اس میں ہے، تم میں نہیں۔ تم میں تو کفار والی عادت ہو گئی، کیونکہ کفار گالی دیتے ہیں۔ اس لیے گالی دینا اتنی بری بات ہے کہ اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ کسی کو گالی مت دو، وہ گالی دیتا ہو۔ تم غریب اور حلیم اور نیک نیت اور مخلوق کے ہمدرد بن جاؤ، پھر تم قبول کے لائق ہو۔ یہ بہت بڑی تعلیم ہے۔ اگر آپ اتنی ہی یاد کر لیں کہ زبان یا ہاتھ سے کسی پر ظلم نہ کرو، مخلوق کی بھلائی کے لیے کوشش کرتے رہو، کسی پر تکبر نہ کرو، گو وہ اپنا متحد ہو، چاہے کمزور ہی ہو، یعنی آپ سے وہ کمزور ہے تو اس پر تکبر نہ کرو، اور کسی کو گالی مت دو، گو وہ گالی دیتا ہو۔ اگر وہ گالی دیتا ہے تو آپ نے، اگر نہیں گالی دی تو آپ نے اسلام پہ عمل کیا ہے، اسلامی تعلیم پہ عمل کیا۔ اور غریب ہو کر اور حلیم ہو کر اور نیک ہو کر نیک نیتی سے خدا کی مخلوق کی خدمت کرو، اس کے ہمدرد بن جاؤ، پھر تم قبول کے لائق ہو۔ یہ پہلی تعلیم ہے، آج یہ پہلا سبق ہے اسلامی تعلیم کا۔ اگر آپ اس تعلیم کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں گے اور اس پر عمل کریں گے تو آپ کو حقیقی اسلام کی پہلی تعلیم پر عمل کرنے والے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو اس حکم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو خدا تعالیٰ نے اپنے مسیح اور مہدی کے ذریعے ہم تک پہنچایا۔ حکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔